رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف کے بہت سے لیسنز میں سے جو لیسنز ہم آج تھوڑا سا ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصحاب الکہف ان کو سلا دیا گیا تھا، جب وہ وہاں سے سارا جو کانفلکٹ تھا اس کو ایوائڈ کر کے ایک غار کی طرف بڑھے، انہوں نے قدم بڑھایا کہ ہمیں یہاں سے جو آرگیومنٹیشنز ہو رہی ہیں، جو کانفلکٹ ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے، ہم اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں تاکہ ہم اپنے فیتھ پر فرم رہے اور ہم اپنی عبادت کو اس کو پریکٹس کر سکیں۔ جب وہ وہاں سے چلے تو ان کا آپ یہ دیکھیں کہ کس ٹائم پر ان کو سلایا جانا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کس ٹائم پر انہوں نے اٹھنا تھا، یعنی وہ 300 سال تک سوئے رہے۔ اب جب بھی آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ہر دفعہ ایک نیا لیسن سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت متعین کیا ہوا تھا، پلان تھا، ہر چیز کو پلان کیا گیا تھا کہ کس ٹائم پر وہ سوئیں گے، کس ٹائم پر وہ اٹھیں گے، اور کیسے وہ مارکیٹ میں جائیں گے، اور ان کو جب وہ بیدار ہوں گے تو ان کو بھوک لگے گی، ظاہر سی بات ہے ایک انسان کی نیڈ ہے۔ تو سب سے پہلا تو بڑا لیسن یہ ہے کہ ایوری تھنگ از پلان بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ہمیں بار بار اس ریمائنڈر کی ضرورت بہت پڑتی ہے، کیونکہ ایوری ٹائم ہم اپنی زندگی میں اپنی اپنی جگہ پر ڈفرینٹ سچویشنز میں گھرتے ہیں، بٹ ہمیں یہ ریمائنڈرز اس لیے ضروری ہیں، ریفریش ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس سچویشن میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں۔ تو پہلا تو ریمائنڈر یہ ملا کہ ہر چیز میں آپ چاہے کوشش بھی کر رہے ہوں، فار ایگزامپل آپ کسی چیز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ اسٹرگل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے انہوں نے اسٹرگل کیا کہ ہم اس کانفلکٹ کو کیسے اوائڈ کریں، جیسے وہ مارکیٹ گئے کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے، کیونکہ ان کو نیوٹریشن کی ضرورت تھی ٹو گین سم انرجی بیکاز دے ہیو بین سلیپنگ فار اے لانگ ٹائم۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے تھے اور انہوں نے ارج ظاہر کی کہ ہمیں اب کچھ مارکیٹ جا کر کھانے پینے کی چیزیں لے کے آنی چاہیے، تو ان کے پاس پیسے موجود تھے۔ جب اب آپ ریوائنڈ ذرا کریں کہ جب وہ نکلے تھے، دیکھیں سٹوری کیسے چلتی ہے کہ جب وہ نکلے تھے کانفلکٹ کو ایوائڈ کرنے کے لیے، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے اپنی جگہ رہنے والی چھوڑی، تو وہ ایسے ہی نہیں نکل گئے تھے، وہ اپنی پوری تیاری کر کے نکلے تھے۔ انہوں نے اپنے پاس پیسے بھی رکھے ہوئے تھے، اپنی ضروریات کی چیزیں بھی ہوں گی ضرور ان کے پاس۔ تو یہاں سے کیا لیسن ملتا ہے کہ آپ کو اپنی جو بھی کوشش ہے وہ کرنی ہے، آگے سے کیا ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو اپنی ایفرٹ ہر چیز میں ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان کے پاس پیسے نہ ہوتے تو وہ کیسے مارکیٹ جاتے اور کیسے وہ فوڈ لے کے آتے یا کھانے کی جو بھی چیزیں چاہیے تھی۔ سو دے ہیڈ دا کوائنس، ان کے پاس وہ کوائنس تھے۔ یہاں پر کھانے پینے کی جو بات ہو رہی ہے، یہاں پر میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک حدیث ہے کہ he said, "Do not eat a bread that is made with refined flour from which husk has been removed." اب دیکھیں یہاں پر کیسے فوکس کیا کہ جو بھی چیز آپ کھائیں وہ آپ کی جسم کو توانائی پہنچانے والی ہونی چاہیے، اس میں شوگر لیولز کم ہونے چاہیے۔ اب بیسیکلی یہ جو وائٹ بریڈز ہوتی ہیں ان میں سے ہسک کو نکال دیا جاتا ہے، جو کہ آپ کی آئرن انٹیک کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، اور جب آپ اس کا ہسک نکال دیتے ہیں تو شوگر لیولز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں بریڈز میں۔ تو ایسی چیزیں کھائی جائیں جو کہ آپ کو صحیح میں انرجی دے سکیں۔ جو بھی دیکھیں اس ایگزامپل کو آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں، جو بھی آپ دیکھتے ہیں، جو بھی آپ کھاتے ہیں، وہ سب چیزیں آپ کے مائنڈ کو، آپ کی باڈی کو کیسے افیکٹ کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی اٹ افیکٹس امینسلی، ٹریمینڈسلی، کہ یہ اتنا زیادہ افیکٹ کرتا ہے
کہ جو بھی آپ سوچتے ہیں، آپ کی سوچ کا پیٹرن کیا ہے، آپ کا کھانے کا پیٹرن کیا ہے، وہ سب چیزیں آپ کو افیکٹ کرتی ہیں، اور آپ کو وہ افیکٹ نظر آتا ہے آپ کے موڈز میں، آپ کی بات کرنے میں، آپ کی ڈیلنگز میں۔